نماز کا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد جب تک عقل سلامت رہے نماز معاف نہیں ہے۔ انسان اگر بیمار ہو جائے، وضو کرنے میں تکلیف ہو تو تیمم کر کے نماز، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے۔ بہرحال نماز پڑھنے سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جتنا اہم فریضہ نماز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نماز سے اتنے ہی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کبھی کسی کو بد دعا دیتے تھے؟ یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ گالیاں کھا کے دشمن کو جو دیتے تھے دعا، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے۔ طائف کے کچھ لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ کچھ شر پسندوں نے نوجوانوں کو للکار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھر برسائے، آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، نارین پاک خون سے تر ہو گیا۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اشارہ فرما دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی، مگر ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو میں بد دعا نہیں کرتا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخم سہ کر کے بھی دعا دے رہے ہیں، ہدایت کی دعا تو سب سے عمدہ دعا ہے، لیکن آؤ وہی رحمت للعالمین ہے، بد دعا دیتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ مدینہ طیبہ کفار مکہ نے حملے کا پلان بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ مدینہ کی آبادی کو کفار کے حملے سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ مشورہ کے بعد طے ہوا کہ مدینہ کے قریب خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن شہر مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مارکا شروع ہو گیا، اتنا سخت مارکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ملی۔ زندگی کا وہ پہلا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں نماز کو مؤخر فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب نمازیں قضا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست عطا فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب جنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا، دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، وہ راہ فرار اختیار گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے نمازیں پڑھیں، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں انہیں سب سے پہلے ادا کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بد دعا دی ہے، فرماتے ہیں کہ بل اللہ قبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، ان لوگوں نے ہمیں نماز سے روک رکھا، تو جن کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کی۔ جسم زخمی ہوا لیکن بد دعا نہیں کر رہے۔
پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی لادی گئی لیکن بددعا نہیں دے رہے ہیں، دندانے مبارک شہید کیے گئے بددعا نہیں دے رہے ہیں، اور جنہوں نے نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے ان کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ بددعا دے رہے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ نماز بہت اہم فریضہ ہے کہ جب تک انسان کی عقل سلامت ہے نماز معاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ سب کے پروگرام جو کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے، کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری ذات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ کہ ان کی شریعت پر عمل کریں، جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اس پر عمل کریں، نماز پڑھیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹ رہا، کسی کے پاس ایک دکان ہے تو کوشش کرتا ہے کہ 2 دکان ہو جائے، 2 دکان ہو گئی تو کوشش کرتا ہے 1 دکان اور ہو جائے، کسی کے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے اس کی تمنا ہے کہ 10 بیگھہ اور ہو جائے۔ تو ہر دنیاوی کام میں آپ ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ دنیا یہی رہ جائے گی، یہ کھیت، یہ مکان، یہ دکان، یہ جائیداد آپ کے ساتھ جائے گی، یہ یہی رہ جائے گی۔ کس کے کام آئے گی؟ آپ کی آل اولاد کے، آپ کے وارثین کے کام آئے گی۔ لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری نماز، ہماری عبادت یہ تو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور کوئی بھی وقت ہو، چاہے 10 بجے دن میں دفن کیا جائے، چاہے ظہر کے بعد دفن کریں، چاہے رات میں، جب بھی دفن کریں گے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے اور عصر کا وقت نکلنے والا ہے۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے، کہیں گے من رب کا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا تھا، کس عقیدے میں تم تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ بندہ نمازی ہے، دنیا میں نماز سے محبت کرتا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم۔ اگر وہ بندہ نمازی ہے تو منکر نکیر سے کہے گا کہ دعنی اصلی، چھوڑو پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ قبر میں کس کی فکر ہوگی؟ نماز کی، چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ جب بندہ یہ کہے گا مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس والے قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ آواز آئے گی کہ جنت سے اس کے لیے کھڑکیاں کھول دی جائیں، جنتی بستر بچھایا جائے۔ سبحان اللہ، قبر میں ہے، جنت سے کھڑکیاں کھول دی گئی، جنتی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب عذاب دینے کے لیے قبر میں فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کی طرف سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ نمازی ہے تو نماز سامنے آ جاتی ہے کہ اے فرشتوں، تم اس بندے کو پاؤں کی طرف سے عذاب نہیں دے سکتے، یہ بندہ انہی قدموں پر کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتا تھا۔ عذاب کے فرشتے وہاں سے واپس آتے ہیں، کہاں؟ ہاتھ کی طرف۔ وہ ہاتھ کی طرف سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ زکات دیتا تھا، راہ خدا میں مال خرچ کرتا تھا، صدقہ ادا کرتا تھا، یہ زکات، یہ صدقات سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں، تم اس بندے کو ہاتھ کی طرف سے عذاب نہیں دے سکتے، یہ بندہ انہی ہاتھوں سے صدقات دیا کرتا تھا۔ عذاب کے فرشتے ادھر سے منہ کی طرف آتے ہیں، منہ سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھتا تھا تو روزہ سامنے آ جائے گا،
اے فرشتوں تم اسے منہ کی طرف سے عذاب نہیں دے سکتے، یہ بندہ اسی منہ پر کنٹرول اور پابندی عائد کر کے روزہ رکھتا تھا، عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا قبر میں یہ آپ کے بیٹے آپ کے رشتے دار بچانے کے لیے آئیں گے؟ کون بچائے گا؟ یہ ہماری عبادتیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقات، یہی تو قبر میں آپ کو بچائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قبر میں روشنی پیدا کرے گی، اور اگر وہ بندہ نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، زکات و صدقات نہیں دیتا، تو عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے بھی عذاب دیں گے، ہاتھ کی طرف سے بھی، منہ کی طرف سے بھی، پورے وجود پر مسلط ہو جائیں گے۔ ہے کوئی بچانے والا؟ اس لیے مسلمانوں جب تک زندگی ہے غنیمت سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ ہمارا ہاتھ، یہ پیر، یہ پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ذرا سا پاؤں میں تکلیف ہو جائے، گھٹنے سے چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے، تب پاؤں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ چلنے پھرنے کے لائق ہیں، نماز جیسے اہم فریضے سے غافل ہیں۔ اور مسجد میں جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ جوان ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، مگر بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے طریقے سے غافل ہیں۔ وہ سوچتے ہیں جمعہ ہے، جائیں مسجد میں کسی طرح سے 2 سجدہ کر لیں، یہی کافی نہیں۔ نماز کے لیے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سب کی رعایت کے ساتھ ادا کریں گے تب نماز مکمل ہوگی۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ حضرات کو بتاؤ۔ کچھ نوجوان بچے بھی ہیں، یہ تو سیکھیں گے، اور آپ لوگ غور سے سنیے، جس کے اندر کوئی کمی ہو تو اپنی کمی کو دور کریں۔ اور ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اس وقت ہم موبائل بہت دیکھتے ہیں۔ موبائل دیکھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن کسی عالم سے یا امام سے یا حافظ سے نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ اپنی عبادت صحیح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو نماز کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ طہارت۔ جب نماز پڑھیں تو ہمارا کپڑا بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک، اور جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ پھر جب وقت ہو جائے، آپ چاہے گھر سے وضو کریں، چاہے مسجد میں وضو کریں، گھر سے وضو کر کے کریں تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے۔ گھر سے وضو کر کے مسجد جائیں گے، جتنا قدم اٹھے گا ہر قدم پر نیکیاں لکھی جائیں گی، گناہ مٹائے جائیں گے۔ تو وضو کس طرح کریں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ عادت ڈالی جائے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے کوئی جائز کام نہ کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کیا گویا اس نے پورے جسم سے طہارت حاصل کی، اور جس نے بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کیا تو جتنے حصے کو دھوئے گا اتنے ہی حصے سے طہارت حاصل کرے گا۔ تو بسم اللہ پڑھیں اور ہاتھ کپڑا سمیٹ لیں، دونوں ہاتھ یہاں تک گٹوں تک دھلیں، اس کے بعد کلی کریں، 3 مرتبہ پانی لیں، پھر انگلی سے ملیں، مسواک کو مسواک کریں۔ مسواک کی عادت ہم لوگوں کی چھوٹ گئی ہے، حالانکہ مسواک کی بہت فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین جب میرے پاس آتے ہیں تو مسواک کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ محسوس کرتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم کراتے تھے۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہے انشاءاللہ مرنے کے وقت اسے کلمہ نصیب ہونے کی امید ہے، اور جو نشہ کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، گانجا کا عادی ہے، تو خطرہ یہ کہ کہیں مرنے کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے آپ رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں۔ شراب کوئی بھی نشہ کی چیز ہے اس کے بالکل قریب نہ جائیں۔ کلی کریں، مسواک کر لیں، مسواک نہ ہو تو انگلی سے نہیں تو منجن سے منہ صاف کر لیں، 3 مرتبہ پانی لے کر کے ناک کے اندر کھینچیں، پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں،
اور چہرہ دھولیں. چہرہ کہاں سے دھولیں گے؟ جہاں بال اٹھتا ہے یہاں سے شروع کریں گے یہ پورا چہرہ. یہ جو کان اور یہ بال کے درمیان جگہ اسے بھی دھلیں. پورا چہرہ دھلنے کے مطلب نہیں ہے اس خالی پانی لے کر کے چپڑ لیا، بلکہ وہاں سے پانی بہے گی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ یہاں تک کہ انہیں سمیت دھلیں. اور ہاتھ دھلنے کے بعد پھر کیا ہے، ہاتھ میں پانی لے کر کے مسح کریں. مسح کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، 3 انگلی آپس میں ملا لیں، انگوٹھا یہ دونوں انگلی دور رہے. اب یہاں سے کریں، پیشانی کی طرف سے لے کر جائیں یہاں تک، اور یہ انگلی خالی ہے، اس سے جو ہے کان کا مسح کر لیں. پھر ہاتھ کے سے پشت سے گردن کا مسح کر لیں، یہ تو سر کا مسح ہوتا. اور پھر دایاں پاؤں کہ یہاں سے لے کر کے گٹے تک، بایاں پاؤں کی یہاں سے گٹے تک دھلتے. یہ وضو ہو گیا. وضو کرنے میں کچھ بھی حصہ دھلنے سے باقی نہ رہ جائے. آپ نے کپڑا سلنے کو دیا ہے ٹیلر کے ہاں، اس سے پوچھنے جاتے ہیں کہ کیا کپڑا آپ نے سل دیا؟ کہیں گے آدھا تیار ہو گیا آدھا باقی ہے، کہتے ہیں. لیکن وضو ایسے چیز ہے کہ اس میں آدھا تہائی نہیں، اگر ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں. اگر تھوڑا سا حصہ بھی دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک صحابی کی ایڑی کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایڑی کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا، وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر چہرہ یا ہاتھ یا کوئی بھی حصہ جس کو دھلنا فرض ہے باقی رہ جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا کہ نہیں؟ اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی. کچھ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں، وضو کے قطرات کپڑے پر ٹپکتے ہیں. نہیں، احتیاط کے ساتھ وضو کیجیے کہ یہ قطرات کپڑے پر نہ ٹپکیں. جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے دھون کے ساتھ قطرات کے ساتھ گناہ ٹپکتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے تم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. اس نے کہا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تم جو وضو کر رہے ہو تمہارے وضو کے قطرات کے ساتھ وہ گناہ جھڑ رہے ہیں جو والدین کی نافرمانی کے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ تھے، ان کو گناہ بھی نظر آتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی. امام اعظم امتی ہے نا. تو ایک امتی کو ایک بندے کے وضو کے دھون میں گناہ نظر آ جائے، ان کی یہ نورانیت ہے. اس نبی کی نورانیت کا کیا عالم ہے، جس کی نگاہ نبوت سے زمین آسمان دنیا آخرت کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، مثلا جمعہ کی نماز، تو کیسے نیت باندھیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ پڑھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. ہاتھ کہاں اٹھائیں؟ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر. ہاتھ اس طرح نہیں ہے، ہاتھ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. اور کچھ لوگ چہرہ جو ہے جھکائے رہتے ہیں، چہرہ زمین کی طرف رہتا ہے، کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور چہرہ کہاں رہتا ہے؟ زمین کی طرف. تو سر جھکا کے نہیں، سینہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو، ہتھیلیاں بھی قبلہ کی طرف ہو. اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ یہ دیکھیں 3 انگلیاں ہیں، یہ پشت پر اور انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس طرح کر لیں. کہاں باندھیں کہ ناک کے نیچے. پھر ثنا پڑھیے. اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائے گا. اب امام اعوذ باللہ بسم اللہ قرأت کریں گے. اچھا اگر مغرب عشاء فجر یا جمعہ کی نماز ہے، آپ دیر سے آئے اور امام کی قرأت جاری ہے، تو آپ نیت باندھ کر کے بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، ثنا نہ پڑھیں. کیونکہ امام جب قرأت کر رہے ہیں اس وقت چپ رہنا واجب، تو اس وقت چپ رہنا واجب ہے. تو آپ ثنا نہ پڑھیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ اگر وہ آپ کی پہلی رکعت ہے تب تو ثنا نہیں پڑھنا.
اگر آپ کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے تو جب اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں شروع میں ثنا پڑھنے کے ثنا پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر بسم اللہ پڑھیں اور جو بھی سورت آپ کو یاد ہو سورت پڑھ لیجیے. پھر رکوع کیجیے, اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. تو رکوع کیسے کریں؟ رکوع میں بھی بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا جھکتے ہیں. دیکھیے رکوع کا صحیح طریقہ یہ ہے, جیسے ہمارا ہاتھ ہے, یہ سر ہے, یہ پیٹھ ہے, یہ پچھلا حصہ بالکل برابر ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کے کمر میں تکلیف ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر صحت مند ہے تو بالکل. کچھ لوگ تھوڑا سا جھکاتے ہیں, نہیں, بہت زیادہ نہیں جھکانا چاہیے نہ بہت کم, بالکل اس طرح ہونا چاہیے. اور یہ ہاتھ, اس ہاتھ سے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں, انگلیاں بالکل پھیلی ہوئی ہوں. یہ میں مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں, عورتوں کا طریقہ. اچھا, جب کھڑے ہوں گے تو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رہے؟ بہت سے لوگ ہیں بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں, 1 فٹ کا فاصلہ, اس سے زیادہ فاصلہ نہیں. سنت طریقہ کیا ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہو. مثلا یہ آپ کے دونوں پاؤں ہوں گے, بیچ میں بس اتنا گئے. آپ ہفتہ 10 دن تک توجہ کے ساتھ اگر یہ کریں کہ ہم دونوں پاؤں اس طرح رکھیں کہ 4 انگل کا فاصلہ, تو انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی. پھر رکوع کریں, 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم پڑھیں. پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں, سمی اللہ لمن حمدہ تک سیدھے کھڑے ہو جائیں, تب سجدے کے لیے جائیں. حدیث شریف میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے, سیدھے کھڑے ہو جاتے, پھر اس کے بعد سجدہ کرتے. بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رکوع سے کھڑے بھی پورا کھڑے بھی نہیں رہے کہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ سنت کے خلاف. کہ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں, یہ دونوں گھٹنا زمین پہ رکھیں, یہ دونوں ہاتھ, اس وقت ہاتھ کی انگلیاں یہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں, اور دونوں ہاتھ کے درمیان پیشانی رکھیں. یہ ناک ٹچ نہ ہو, یہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ ہڈی بھی زمین سے دب جائے, یہ پیشانی یہ بھی دب جائے. اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کم سے کم کریں. اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب کا 2 ہی, امام صاحب بہت جلدی سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ گئے, آپ کا 2 ہی مرتبہ ہوا یا 1 ہی مرتبہ ہوا, تو آپ سجدے میں سر رکھ کر کے 3 مرتبہ پورے نہ کریں. امام صاحب جب سر اٹھا لیں آپ بھی اٹھا لیجیے. اچھا, سجدے میں ایک اور بے احتیاطی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سجدہ کرتے تو پاؤں کی انگلی ادھر ادھر کرتے, پاؤں کی انگلی کا نوک زمین سے رکھتے ہیں. یہ غلط طریقہ. سجدے کی حالت میں ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلی کا پیڑ لگانا واجب. کوشش کریں تو 5 انگلی لگ جائے, اگر 5 نہیں لگا سکتے ہیں تو کم سے کم 3 انگلی کا پیڑ لگائیں. اس طرح کریں گے تو یہ پیڑ لگائیں گے, نوک لگے گا. تو اس طرح سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوگا. جب سجدہ مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. اور جب سجدے سے سر اٹھائیں تو مکمل طریقے سے بیٹھیں. اچھا, سجدے سے اٹھائیں گے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ اس طرح رکھیں گے نہیں, ہاتھ ران پر رکھیں, انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ ہوں. اگر گھٹنے پر رکھیں گے تو اب انگلیوں کا سرا کہاں ہو؟ زمین کی طرف. کوشش یہ کریں کہ نماز کی حالت میں ہمارے جسم کا حصہ جس کو ہم قبلہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہوں تو قبلہ کی طرف متوجہ کریں. پھر جب مکمل بیٹھ گئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں. اس طریقے سے پھر دوسری رکعت پوری کریں. حدیث شریف میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے, انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک کونے میں جا کر کے انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سلام کہتے ہیں کہ السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرماتے تم فصلے فإنک لم تصلی, جاؤ تم دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر دوبارہ پڑھ کر کے پھر آئے. ہاں یہ کل بیٹھ جائیے. پھر کہتے جاؤ دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر دوبارہ نماز پڑھ کر کے پھر حاصل ہوتے ہیں. پھر آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ دوبارہ پڑھو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. ایسے ہی 3 مرتبہ پڑھ کر کے آتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ
कैसे मैं नमाज पढ़ूं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज पढ़ना हो तो अच्छी तरीके से वुजू करो, अच्छी तरीके से। अगर वुजू नहीं होगा तो नमाज होगी? अच्छा, जाड़ा आ रहा है, जाड़ा आ रहा है तो जाड़े में लोग पानी के डर से जल्दी जल्दी वुजू करते हैं। हदीस शरीफ में ये कि जाड़े में और इत्मीनान से वुजू किया जाए। इस बाबुल वुजू अलल मकान है कि जब वुजू करना तकलीफ दे हो उस वक्त मुकम्मल तरीके से वुजू करना ये और सवाब का बायस है। तो नमाज पढ़ना अच्छी तरीके से वुजू करो। फिर जो तरीका हमने बयान किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका इरशाद फरमाया। हमारी कोई भी इबादत हो वो सुन्नत से हट कर भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है तो सुन्नी क्या मतलब है कि जिसका हर काम सुन्नत के मुताबिक। नमाज में और कुछ बेहतियातियां होती हैं। नमाज पढ़ने में शैतान जो है बहकाता भी है। कभी हम नियत बांध लिए शैतान बहका रहा, ख्याल रहा, कहां कहां पहुंचते। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे जमात के साथ, सलाम फेरने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ फलां कायदे से रुकू और सिजदा करो। अच्छा, आप ये बताएं नमाज पढ़ जब जमात से नमाज होती इमाम कहाँ होते हैं? सबसे आगे इमाम के पीछे मुक्तदी। इमाम साहब नियत बांध ले और कोई मुक्तदी जो इनके पीछे हो नियत ना बांधे, ऐसे ही उठक पटक कहता रहे, इनको मालूम होगा? मालूम हो? हम इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं, आपको तो देख रहे हैं मगर कुर्सी के नीचे हम देख रहे हैं, हमारी निगाह को होता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया थे, फरमाते हैं कि और सबसे आखिर रोज आए फलां तुम अच्छी तरह रुकू सिजदा करो। और कसम खा के फरमाते कि खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और तुम्हारा सिजदा मुझ पर पोशीदा नहीं। वो नबी नमाज पढ़ाए चेहरा किबला की तरफ हो, लेकिन मुक्तदियों को भी बुलाया जाता है। क्या आप इंसान की तरह है दुनिया में कोई ऐसा इंसान? आप सामने बैठे, आपके पीछे जो है आप उनको देख रहे हैं, लेकिन आका क्या फरमाते हैं? तुम्हारा रुकू और तुम्हारा सिजदा मुझ पर पोशीदा नहीं। सिर्फ यही नहीं, और नमाज पढ़ने में तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है वो भी मुझ पर पोशीदा नहीं। खुद नमाज पढ़ रहे हैं और मुक्तदियों के अहवाल से गाफिल नहीं है, सबकी खबर रखते हैं। तो मालूम क्या हुआ कि हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की सारी चीजें मालूम। एक भाई दिल की कैफियत, हम इस वक्त बैठे हैं क्या सोच रहे हैं? हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्यालात हैं आपको मालूम है? लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ रहे हैं और अपने मुक्तदियों के हालात से भी बाखबर है दुनिया में ऐसा कोई इंसान? एक और हदीस शरीफ सुन लीजिए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो किबला की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते, फिर हस्बे साफी दोनों कदम बराबर कर लेते हैं, फिर एक कदम पीछे ले जाते हैं। नमाज से फारिग हुए एक सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज नमाज में हमने आपको खिलाफे मामूल काम करते हुए देखा कि एक कदम आप आगे ले जाते हैं, एक कदम आप पीछे ले जाते हैं, आखिर इसका सबब क्या था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुमने मुझको एक कदम आगे बढ़ते हुए देखा उस वक्त मैं जन्नत को मुलाहिजा कर रहा था और मैंने सोचा कि जन्नत से अंगूर का कुशा तोड़ लूं और तुम्हें खाने के लिए दे दूं। फिर ये ख्याल आया कि जन्नत का फल जन्नत ही में खाया जाएगा। और जब तुमने एक कदम मुझको पीछे हटाते हुए देखा उस वक्त मैं जहन्नम को देख रहा था, जहन्नम में लपक उठ रही थी, तो उस वक्त मैंने अपना कदम पीछे हटा दिया। अब बताओ, नमाज पढ़ रहे, सामने किबला की दीवार थी नहीं, सामने किबला की दीवार है, दीवार के पीछे गली है, इमाम साहब को कुछ दिखाई पड़ता है? कौन गुजर है आपने देखा? और क्या उस दीवार के पीछे ही जन्नत और जहन्नम है? दीवार के पीछे ही जन्नत और जहन्नम है?
نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مصلی امامت پر ہیں، اور جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہنم کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو نماز پڑھیے قاعدے سے، سنت کے مطابق، اور ادھر ادھر خیالات نہ لے جائیے۔ نماز پڑھنے میں کھجلاہٹ بہت اٹھتی ہے نا ایسا؟ نماز پڑھنے میں جب بدن میں کھجلاہٹ ہو تو آپ ضبط کریں، کھجلائیں نہیں، لیکن جب ناقابل برداشت ہو بس ایک مرتبہ ایسے کھجلا، مطلب یہاں کھجلاہٹ ہے تو یہاں ایک مرتبہ، اب آپ کھڑے ہیں یہاں کھجلا رہے ہیں، پھر پاؤں کھجلا رہے ہیں، پھر پیٹھ کو کھجلا رہے ہیں، 3 مرتبہ کھجلا دیں گے ایک حالت میں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، قیام کی حالت میں ایک مرتبہ یہاں کھجلا دیا، رکوع میں گئے ایک مرتبہ یہاں، سجدے میں گئے ایک مرتبہ سر کھجلا دیا، تو ایک حالت میں ایک ہی مرتبہ ہوا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک ہی حالت میں رکوع میں 3 جگہ کھجلائیں گے، سجدہ میں 3 جگہ ہاتھ لے جائیں، قیام میں 3 جگہ ہاتھ لے جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 1 سے 2 مرتبہ کی اجازت ہے، مگر کوشش کر رہے ہیں کہ وہی نہ کھجلائیں۔ کچھ لوگ نماز پر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کہیں دائیں دیکھتے ہیں کہیں بائیں دیکھتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب نگاہ وہ ادھر ادھر کرتا ہے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، مجھ سے بہتر کون ہے جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ ادھر ادھر آنکھ لے گیا اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے، نماز پڑھنے کی جائے اللہ کی رحمت اٹھ جائے، اور کتنی بڑی سعادت یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو اللہ کی رحمت آپ متوجہ ہو جائے۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں، بس صرف کہاں سجدہ کی حالت میں دیکھ، جگہ پر دیکھیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا سجدے کی حالت میں جو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس سے ڈرائیں اور بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی آنکھ کی روشنی ہی نہ چھین لی جائے۔ اللہ، کتنی سخت وعید ہے۔ نماز پڑھنے کی حالت میں کہاں نگاہ کہاں ہو، بس جہاں سجدہ کرتے اسی کی حالت میں، جب اتحیات میں بیٹھے تو بس اپنے یہاں جسم کی طرف نگاہ رکھیں، اور جب سلام پھیرے تو اس طرح کا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ بیان تو بہت لمبا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے استاد گرامی سراج الفقہاء تشریف فرما ہے، اب ان کے ہوتے ہوئے کچھ بولنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت سے آپ ہی فیض اٹھائیں، اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔